آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب جنوبی علاقے میں یمن کے گرو نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ راحتوں اور نہایت نعمتوں میں تھے، ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھل سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ سراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ بلقس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی واضح دلیل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 7 سال حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھ میں تھی، یہی وجہ تھی یہ قوم نہایت دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقت پر حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنے غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ نہ بتا سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ دیکھا وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقس کے نام سے پکارتے ہیں، وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے، اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے تمام شاہی سامان موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقس کے طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبے کی خواہش نہ کر، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما برداری اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ خط دیکھا تو کہا، یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا، خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، میں ان سے جنگ کروں گی، اور اگر نہ قبول کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی۔ یہ ساری بات ہدہد سن رہا تھا، اس نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے کی اینٹیں بچھا دی جائیں، تمام راستے پر خوبصورت جانور اور جنات کے خوش شکل بچے کھڑے کر دیے جائیں، حجرے اور امال سلطنت کی ساری کرسیاں سونے کی کر دی جائیں، دربار کو ہیرے زیورات سے مزین کیا جائے۔ ادھر بلقس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو یہ سب دیکھ کر شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، جو تمہیں دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحفے کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے۔
ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حاضر ہو کر اپنی عنایت یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت یہاں لا دے؟ ان میں سے ایک جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اس کا تخت لے آؤں گا، مجھے اس کام کی پوری قوت ہے اور میں امانت دار بھی ہوں۔ تبھی آپ کے وزیر آصف بن خیاں، جو اللہ تعالیٰ کا اسم جانتے تھے، آصف نے عرض کی، آپ نبی ابن نبی ہیں اور جو رتبہ بارگاہ الہی میں آپ کو حاصل ہے یہاں کس کو میسر ہے؟ آپ دعا کریں تو وہ آپ کے پاس ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اور دعا کی۔ اسی وقت تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہوا۔ تو سلیمان علیہ السلام پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے اس کا نفع خود اپنے ہی کے لیے مفید ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دی، اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنی شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی آب و تاب میں بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھا یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا ایک چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا بلقیس کو یہ ظاہر ہو گیا جس طرح اس نے شیشے کے فرش کو پانی کی لہر مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اس کو معبود اور خدا سمجھ بیٹھی۔ اسے اپنی غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی اور اس نے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔